جو سارے کے سارے بھرپور ٹیکنالوجی والے ملک تھے، اور دو ممالک تو ان کے سامنے ایسے آئے جن کو ساری دنیا سپر پاور مانتی تھی، رشیا اور امریکہ۔ انہوں نے ان کو بھی شکست دی۔ بھئی کیسے شکست دی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ٹیکنالوجی ہار گئی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت جیت گئی۔ حالیہ دنوں میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل یعنی یہودیت نے فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور اب کے بعد ہم مایوس نہیں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری جو مسلمان تنظیم ہے، حماس فلسطین مسلمانوں کی جو تنظیم ہے، انہوں نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اسرائیل کی جو اسلحہ کی نمائش کل کی رپورٹ کے مطابق ہے، ہر قسم کا جدید اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، ایٹم بم نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں فلسطین والے، ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے، اس کے باوجود آج 5 دن ہو گئے وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ فرق یہ ہے، ایک چھوٹا سا فرق میں واضح کر دوں، فرق یہ ہے کہ جو اسرائیلیوں کا نشانہ ہے وہ معصوم بچے اور عورتیں، ہسپتال، ایمبولنس، اس طرح کے مقامات، کیونکہ ان میں جب اسلام نہیں ہے تو پھر انسانیت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پر اللہ تعالیٰ نے وسیع مطالعہ کا شوق عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ کی پوری سیرت اسلام کا حصہ ہے۔ دیکھو نا، ہر حکم کس کے ذریعے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو آپ کی سیرت پوری اسلام کا حصہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی پڑھ کے یہ نچوڑ سامنے آتا ہے کہ انسانیت اسلام کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے۔ دیکھو، ایک ہے اسلام، ایک ہے عیسائیت، ایک ہے یہودیت۔ یہودیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہماری تورات جو ہے وہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، اعلی زندگی ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہو، ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم تو ابھی تک سوشل میڈیا کی حلال حرام اور صحیح غلط سے، جائز ناجائز سے نہیں نکل رہے نا، لیکن ہمارا دشمن ہماری اس کمزوری سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کل کی ایک ساتھی کارگزاری دے رہے تھے، میں ایک دفعہ غیر مسلموں کی کمیونٹی کے اندر گفتگو کر رہا تھا، تو مجھے بتایا یہ گیا کہ تمہارا قرآن اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہودی اور عیسائی جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا، تو ہم تو آپ کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں۔
کہنے لگے جب میری گفتگو کی باری آئی میں نے اس گفتگو کے اندر ایک ہی بات کر کے ان کے سارے جھوٹ ملیے میٹ کر دیے، ختم کر دیے۔ دیکھو نا کتنا بڑا جھوٹ ہے قرآن پاک کے اوپر کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو یہودی ہو جو کافر ہو اس کو قتل کر دو۔ اسلام نے یہ نہیں کہا بھائی، اسلام نے یہ نہیں کہا۔ اسلام نے ہر بات کی حکمت بیان کی ہے، پھر اس کا رد عمل دینے کا حکم دیا ہے، ویسے نہیں۔ اور اس پر عمل درآمد کے لیے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر بندے کی نہیں۔ اب دیکھو جس کو یہ پڑھایا اور سمجھایا جائے، یہ معصوم بچے ہیں، ان کو ابھی الف با اس سے زیادہ کا نہیں پتا، کیوں جی؟ جب ان کا علم غلط ہو جائے گا، ان بچوں کو اگر آغاز سے ہی، جو یہودیوں کے بھی تو بچے ہیں نا، اگر وہ آغاز سے ہی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے کہ اسلام اتنا سخت مذہب ہے، تم جہاں کسی مسلمان کو ملو اس نے یہ قتل کر دینا ہے، بتاؤ اس کے دل میں قرآن پاک کی کتنی نفرت آئے گی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نفرت آ جائے گی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے مائک پر کھڑے ہو کر اس غیر مسلم کمیونٹی والوں کو ایک ہی جواب دیا کہ میرا رب تعالیٰ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ رشتے بھی کر سکتے ہیں، اور میں ابھی یہی کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں اگر کوئی یہودی اور عیسائی عورت شادی کرنا چاہے تو میں تیار ہوں۔ کہنے لگے سارے کے سارے دنگ ہو گئے، حیران پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو آج تک اسلام اتنا سخت بتایا گیا، اور یہ ساری کی ساری چال اور سازش کس کی ہے؟ یہودیت کی ہے۔ جبکہ تورات کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، زبور کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، انجیل کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ قرآن تو پھر لا ریب فیہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ اس میں سے کوئی عیب نکال کے دکھاؤ۔ اب عیب نکالنا کس لیے جی؟ اللہ کا چیلنج کن کو ہے؟ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، سارے انسانوں کو ہے۔ تو جب قرآن پاک کے اندر انسانیت کے لیے خیر خواہی نہیں ہوگی، میری بات ذرا توجہ ہے سمجھنا، جب قرآن پاک کے اندر انسانوں کے لیے خیر خواہی نہیں ہوگی تو قرآن پاک لا ریب ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن پاک بالکل بے عیب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان تو مان گئے، لیکن جو غیر مسلم انسان ہیں، انسان تو وہ بھی ہے نا بھائی، اگر ان کو قرآن پاک کے اندر خیر خواہی نہیں ملتی پھر قرآن پاک لا ریب کیسے ہوا؟ ان کے نزدیک تو شک آ گیا نا، ان کے نزدیک تو غلطی آ گئی نا کہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے اس میں، تو پھر یہ قرآن پاک ہر قسم کی غلطی سے پاک کیسے ہوا کہ میری نظر کے مطابق تو غلط ہو گیا؟ اس کے سمجھنے میں تو فرق ہو سکتا ہے، قرآن پاک میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر پوری انسانیت کے لیے فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ ان کو بھی ان کا حق دیا ہے۔ اسلام مذہب کے اندر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم نفرت میں اس حد تک نہیں جاتے کہ انسانیت کو بھول جائیں، اسلام کا یہ درس نہیں ہے۔ جیسا کہ یہودی آج کر رہے ہیں، سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، سینکڑوں ہمارے پاس اس طرح کی تصاویر موجود ہیں کہ یہ اسرائیلی اور یہودیوں کی بمباری سے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوں گی، وہ اس طرح اس لیے کر رہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں، اور ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی اس لیے یہ کام نہیں کرتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔
انہوں نے کس نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا۔ کتنے شفیق نبی! فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا جو سبب تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے مکہ کی طرف نکلے تھے، وہ وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلح حدیبیہ والا معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا تھا، وعدہ خلافی کی، مسلمانوں کے ساتھیوں کو مارا۔ قصور بھی ان کا، وعدہ بھی انہوں نے توڑا، بدعہدی بھی انہوں نے کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین ہیں۔ جب آپ نکلے مکہ میں آئے، آ کر آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ آئے، آپ نے فرمایا بھائی جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے بھی امان، عورتوں اور بچوں کو مکمل امان ہے جس حال میں بھی ہو، اور جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آ جائے اس کو بھی امان، جو حرم میں آ جائے اس کو بھی امان۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آئے، لیکن جب آپ نے یہ اعلانات کیے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ تو عام معافی کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ یہ اس نبی کے امتی ہیں، اور یاد رکھو اگر ہم اس نبی کے امتی نہ ہوتے، اچھے اور برے کا فرق نہ ہوتا اور تمہاری طرح بدماشی کرتے، تب کا اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا۔ ہم اصول پسند لوگ ہیں، اسلام پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، صحیح تعلیم اور صحیح دین پر چلنے والے لوگ ہیں، اور حقیقت پسند لوگ ہیں، دلائل اور حقائق کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اندھا دھند بچوں اور عورتوں کو مارنے والے لوگ ہم نہیں ہیں۔ اگر اندھا دھند کام کرنا ہوتا تو ہمارے پڑوس ممالک کو 20-25 سال نہ لگتے، 2-4 سال میں کام ختم ہو جاتا۔ آپ دیکھیں کسی بھی جگہ کو مکمل طور پہ صاف کرنا ہو یہ آسان ہوتا ہے، اور چن چن کے مارنا ہو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگرچہ آج پوری دنیا میں مظلوم ہے، لیکن حق پر اور سچ پر ضرور ہے۔ یہ یاد رکھنا، اس معاملے میں ہمیں کبھی مایوسی نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی کہ ہم حق کے خلاف چلتے ہیں۔ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہم حق پر بھی ہیں، اگر ہم مظلوم ہیں تو ہم سچ پر بھی ہیں۔ ہمیں دنیا آج ظالم نہیں کہتی، کیونکہ ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول والے ہیں۔ اگر ہم ظالم دنیا کی نظروں میں بن گئے، اسلام کا تقدس کہاں جائے گا؟ ہمیں اپنے بڑوں کی حکمت عملیاں آج سمجھ نہیں آ رہی، 15-20 سال بعد جا کے سمجھ آئیں گی، کیونکہ اس سٹیج پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اندھا دھند ہر ایک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ، اگرچہ ہم مظلوم ہیں لیکن ہم حق پر ہیں۔ یہ 1967 کے بعد جو اسرائیل اور فلسطین کی تقسیم ہے، اس کی وجہ سے آج تک اختلاف چلتا آ رہا۔ اقوام متحدہ یعنی سارے ممالک کی جو اسمبلی ہے، اس کے مطابق فلسطین کو اپنی آزاد ریاست کا حق ہے، اور اسرائیل نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے لوگوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور فلسطین